جدید افسانے کے رجحانات اور موضوعات۔ تمہید: اردو نثر میں افسانے کی روایت کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدائی دہائی میں ہوا۔ 20ویں صدی میں افسانہ ترقی کرتے ہوئے 21ویں صدی کے اوائل میں اپنی زندگی کی صدی مکمل کر چکا ہے، یعنی اردو میں افسانہ ایک کم عمر نثری صنف ہے۔ اس کے باوجود بھی اس نے اپنے عمر کے 100 سال مکمل کر لیے ہیں اور مختلف جدید رجحانات کی آمیزش سے آج اس نے ترقی کی نئی بلندیوں کو چھونا شروع کر دیا ہے۔ اس سبق میں اردو افسانے میں جدید رجحانات کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اس کے لیے اس اکائی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ اردو افسانے میں جدید رجحانات کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے جدید اور عصری افسانوں کے مماثلتوں کو واضح کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ چند جدید افسانہ نگاروں کا تعارف پیش کرتے ہوئے اس کے موضوعات پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ مقصد: اردو افسانے میں جدید رجحانات کے اس دوسرے حصے میں جدید اور قدیم رجحانات میں کس قسم کا فرق پایا جاتا ہے، اس پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے گی۔ اس کے ساتھ بھی جدید اور عصری رجحانات کے مماثلتوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے جدید افسانے کی تاریخ، جدید اردو افسانہ نگاروں اور ان کے اہم چند جدید افسانوں پر بات کی جائے گی۔ علاوہ ازیں اردو کے جدید افسانوں میں کس قسم کے موضوعات کو پیش کیا گیا ہے، اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ اس طرح اس سبق کو پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد طلباء یہ جان پائیں گے کہ جدید اور قدیم رجحانات میں کیا فرق پایا جاتا ہے۔ دوسری اہم بات، جدید اور عصری رجحانات کے مماثلت کیا ہیں۔ تیسری بات، جدید افسانے کی کیا تاریخ رہی ہے، اور اردو کے جدید افسانوں کے کیا موضوعات ہیں۔ جدید رجحانات: اردو نثر میں افسانہ نگاری کا آغاز 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں ہوا۔ 1902 کے بعد افسانے کا آغاز ہونے کا ثبوت موجود ہے۔ اس دور تک جدید ترقیات اور سائنسی ایجادات کی وجہ سے اردو افسانے پر جدید رجحانات کے اثرات مرتب ہوئے۔ 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی عالمی سطح پر مذہب اور اخلاق کی گرفت کمزور ہو گئی اور جدید ترقیات کا حملہ شدید ہوا۔ ہندوستان جیسے ایشیائی ملک میں ایشیائی تہذیب و اخلاق اور مہذب روحانیت سے وابستہ افکار کو اہمیت حاصل رہی ہے۔ ہندوستان کے مسلم معاشرہ میں سر سید تحریک کے نتیجہ میں عربی، فارسی اور ترکی کے اعلیٰ افکار کے بجائے یورپی دانشوروں کے افکار اور ان کے تصورات سے آگاہی اور اس کی جانب پیش رفت ہوئی۔ مشرقی شعریات کے محاسن پر مغربی شعریات کا اثر غالب ہونے لگا۔ اردو نثر اور شاعری میں جدید رجحانات فروغ پانے لگے۔ یورپ کے ماہرین کے نظریات اور افکار کا اثر ہندوستان کے ادبیات پر غالب ہوا۔ اس ملک میں بسنے والے باشندوں کے طریقۂ زندگی میں بھی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ غرض اس دور میں بے شمار سائنسی ترقیات اور زندگی کے بدلتے ہوئے رجحانات یورپ کے توسط سے ہندوستان میں فروغ پانے لگے۔ یورپی مفکرین نے روحانیت کے بجائے مادیت اور دنیا کی ہمہ جہت ترقی پر توجہ دی۔ انگریزی افکار کے تراجم اردو زبان میں غور و فکر کی تبدیلی کا ذریعہ ثابت ہوئے۔ مادی ترقی کے بڑھتے ہوئے رجحانات کو اس ملک کے باشندوں میں اعتبار کا درجہ ملا۔ سر سید احمد خان نے جدید یورپی نظریات کے ذریعے ہندوستان کے سماج میں عقلیت پسندی یعنی عقل سے کسی چیز کو ثابت کرنے کی یورپی رجحان کی بھرپور حمایت کی، لیکن یورپ کے افکار کی غلط روش پر تنبیہ بھی کی۔ مذہب اور عقیدت کی بنیاد پر کسی چیز کو جانچنے اور پرکھنے کے بجائے سوچ و فکر اور عقلی دلائل پر کسی چیز کو سمجھنے کا رجحان وہ عام ہوا۔
اس انداز سے ذہن کی گرہیں کھلنے لگی اور انسان کی سماجی زندگی کی مؤثر نمائندگی کا حق ادا ہونے لگا۔ اس رویے کو جدید رجحان کے طور پر قبول کیا گیا۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ابتدا میں اردو کے ادیبوں نے افسانوی نثر میں مشرقی رجحانات کو پیش کیا۔ مولانا الطاف حسین حالی اور ان کے دور میں علامہ شبلی نعمانی اور جس قدر اردو نثر کا فروغ دینے والے قلمکار گزرے، ان کی تحریروں میں ایشیائی زبانوں کا اثر اور مشرقی رسم و رواج کے اثرات جلوگر ہیں۔ اس قسم کے مشرقی اثرات کی نمائندگی کو عصری اظہار کے موقف حاصل ہوا۔ یورپی علوم و فنون اور دانشوروں کے افکار کی ہندوستان میں شہرت کی وجہ سے ہندوستانی زبان اردو میں جدید رجحانات کے فروغ کے لیے سازگار ماحول تیار ہوا۔ ان جدید رجحانات کی حیت اور ان کی خصوصیات قدیم دور سے مختلف تھیں۔ اس کے بارے میں صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ فرانسیسی اور جرمنی مفکرین کے علاوہ انگریزی دانشوروں کے ذریعہ جو نئے افکار اور زندگی گزارنے کے طریقوں کا احیاء ہوا، انہیں اردو ادب نے اختیار کر لیا، جس کی وجہ سے اردو افسانوی نثر میں جدید رجحانات کی آبیاری کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ جدید رجحانات اردو نثر میں افسانے کے توسط سے عام ہونے لگے، جنہیں ترقی پسندوں اور جدیدیوں نے اختیار کیا۔ ہر چیز میں اچھوتے اور نئے پن کی تلاش کی وجہ سے جدیدیت کا جنم ہوا۔ اردو نثر بالخصوص افسانوی نثر میں عصری رجحان کے پرچار کے مواقع حاصل ہو گئے۔ افسانوی نثر میں رومانیت کے بعد حقیقت پسندی کا دور اور ایک دور آگے کی طرف بڑھا۔ ہر چیز میں چھپے ہوئے مثبت اور منفی راز کو اجاگر کرنا حقیقت پسندی کہلاتی ہے۔ اردو افسانے میں یورپی نظریات کی پذیرائی کا ثبوت دینے کے لیے بے شمار عوامل کی نمائندگی ممکن ہے، جنہیں یورپ کے افکار سے حاصل کر کے اردو کے تخلیق کاروں نے افسانوی ادب کو عشق و محبت کی حدود سے نکال کر سماجی، معاشی اور معاشرتی دنیا کی خصوصیات کو افسانے کی زینت اور اس کا درجہ دیا، جس کی وجہ سے اردو افسانہ میں عقل پرستی کا عنصر شامل ہونے لگا۔ یورپ کے جدید رجحانات کے نتیجہ میں انسان کی نجی اور خانگی زندگی کی بھرپور عکاسی کے بجائے انسانی جنسی زندگی، سماجی اور معاشرتی الٹ پھیر اور گھریلو زندگی سے زیادہ بازاری زندگی اور عوامی ربط و تعلق کو اہمیت دی گئی۔ خواتین کی زندگی کے الٹ پھیر کے موقعوں کو جدیدیت کے زیر اثر نمایاں کیا جانے لگا۔ اس طرح جدید رجحانات نے اردو افسانے کو حسن و عشق کی دنیا سے نکال کر افسانوی حقیقت اور طرز معاشرت سے ہم آہنگ کر دیا۔ انسان کبھی قید کی زندگی گزارنا پسند نہیں کرتا۔ وہ وسعت کا دل دادا ہے اور ذہنی وسعتوں سے کام کرنے کا عادی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان آزادی اور آزاد خیالی سے جیسے جدید رجحانات کو زمانے کے تقاضوں کے طور پر قبول کرنے میں مجبور ہو چکا ہے۔ افسانے میں آزادی اور آزاد روش کے استعمال سے جدید رجحانات کی تکمیل ہوتی ہے۔ اردو نثر میں حقیقت پسندی سے قبل رومانیت پسندی کا دور رہا۔ سب سے پہلے افسانوی ضرورت کے طور پر ریئلزم یعنی حقیقت پسندی کی روایت کو یورپی دنیا سے اردو کی ادبی دنیا میں شامل کیا گیا۔ جدید رجحانات کے ابعاد، جدید رجحانات کے ذریعہ مذہب، رواداری، اخلاق اور تہذیب سے بے نیازی کو ضروری تصور کیا گیا۔ سماج میں جدید رجحانات تیز رفتاری سے پھیلنے کی وجہ سے یورپ کی سرزمین کی آزادانہ اختلاط کی پالیسی کو فروغ حاصل ہوا۔ یورپ کی بے لباسی کو پسند کیا جانے لگا اور یورپ کے جدید افکار کی لایعنیت کو بھی اہمیت دی جانے لگی۔ غرض جدیدیت کو یورپ کی عصری فکر اور سوچ کی دین کا درجہ دے کر عالمی سطح پر اس کو قبول کیا جانے لگا، جس کی وجہ سے حقیقت پسندی کے نام پر اوریانیت کو بڑھاوا حاصل ہوا۔
نئے خیالات کی فراوانی کے دہن میں کہانی پن کے خاتمہ پر خصوصی توجہ دی گئی، اینٹی اسٹوری کی بنیادیں مستحکم ہوئیں۔ اس کے علاوہ اینٹی کیریکٹر کا رجحان بھی عام ہونے لگا۔ شعور کی رو اور شعور کے کرب کے علاوہ آگہی کے کرب کو اہمیت دیتے ہوئے افسانہ نگار مادیت کا ایسا شکار ہوئے کہ انہیں روحانیت سے کوئی رابطہ باقی نہ رہا۔ اس طرح جدید رجحانات کے ابعاد میں وہ تمام عوامل شامل ہیں جن کے ذریعے ایک انسان فرشتہ کے حدود سے نکل کر انسانی حدود کو پھلانگتا ہوا شیطانی کارگزاریوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے یا مائل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جدید اور قدیم رجحانات میں فرق۔ ہندوستان کی کسی بھی زبان کے ادب کے جائزے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں سب سے قدیم زبان سنسکرت رہی ہے، جس کے بعد پالی زبان اور پھر مختلف اپبھرنشوں کا دور۔ ہندو مت کے فروغ کے لیے سنسکرت کا استعمال کیا گیا، اور جب بدھ مت نے فروغ حاصل کیا تو گوتم بدھ کی تعلیمات کو پالی زبان کے ذریعے فروغ حاصل ہوا، جس کے بعد بے شمار علاقائی زبانیں وجود میں آئیں۔ ان میں تمام کے جائزے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے شمالی اور جنوبی ہند کے علاقوں میں بولی اور سمجھی جانے والی زبانیں ایک دوسرے سے مختلف تھیں، لیکن یہ تمام زبانیں براعظم ایشیا کی ہندوستانی زبانوں کی نمائندگی کرتی رہیں۔ ان تمام زبانوں کے ادبیات میں شعری اور نثری فن پارے موجود تھے جن میں قدیم رجحانات اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین میں قدیم رجحانات کے ذریعے مذہب کی پاسداری، اخلاق کی مؤثر نمائندگی، چھوٹوں اور بڑوں کا ادب، عورت اور مرد میں معاشرتی تفاوت، رسم و رواج کا لحاظ اور ہمدردی، بھائی چارگی وغیرہ، یہ تمام ایسے تصورات قرار دیے جا سکتے ہیں جنہیں ہندوستان کی سرزمین میں قدیم رجحانات کا نمائندہ کہا جا سکتا ہے۔ قدیم رجحانات میں عورت اور مرد کے شادی کے بعد کے تعلقات کو بھی حیا کے رشتہ سے جوڑا گیا۔ انسانوں کے بنائے ہوئے سیاسی اور مذہبی اصولوں کا پاس و لحاظ اور آپسی تعلقات کی استواری کے علاوہ جنسی تعلقات کے اظہار سے گریز جیسے اقدار ہی ایسے قیمتی اوصاف تھے جو قدیم رجحانات کا وسیلہ بن گئے تھے۔ اس بارے میں صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ قدیم اور جدید کا معاملہ وقت اور تقاضوں کا مرہون منت ہے۔ اس خصوص میں متوازن طریقہ کو تحریر کا وسیلہ بناتے ہوئے مناسب یہ تصور کیا گیا کہ قدیم اور جدید کے مسئلہ کو حل کرنے کے لیے توازن کا سلسلہ دراز کیا جائے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے توازن کی خوبی کی نمائندگی اس انداز سے فرمائی ہے: مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ ایشیائی ممالک میں اختیار کیے جانے والے تمام رویوں کو قدیم رجحانات کا علمبردار قرار دیا گیا، جبکہ پوری یورپ میں پھیلنے والے تازہ افکار کو جدید رجحانات کا موقف حاصل ہوا۔ دنیا کی ہر زبان کے شعر و ادب میں اس کے اثرات مرتب ہونے لگے۔ اردو افسانے کی صورتحال سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو کے تخلیق کاروں نے قدیم رجحانات کو افکار رفتہ قرار دے کر نظر انداز نہیں کیا اور جدید رجحانات کو جوں کا توں اختیار کرنے پر بھی زور نہیں دیا۔ جدید رجحانات کی فنی نمائندگی اردو افسانہ میں اینٹی اسٹوری، اینٹی کامیڈی اور اینٹی کیریکٹر کی حیثیت سے اپنی نمائندگی کا ثبوت دینے لگی۔ اردو افسانے کی صورتحال سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو کے تخلیق کاروں نے قدیم رجحانات کو افکار رفتہ قرار دے کر نظر انداز نہیں کیا اور جدید رجحانات کو جوں کا توں اختیار کرنے پر بھی زور نہیں دیا۔ جدید رجحانات کی فنی نمائندگی اردو افسانہ میں اینٹی اسٹوری، اینٹی کامیڈی اور اینٹی کیریکٹر کی حیثیت سے اپنی نمائندگی کا ثبوت دینے لگی۔ اردو افسانے میں یہ اصطلاحیں اس وقت وضع ہوئیں جب سارے اردو فکشن میں کہانی پر توجہ مرکوز تھی۔ جدیدیت کی ایک سمت کی حیثیت سے
اینٹی اسٹوری کا چلن عام ہوا، جس کے طویل عرصہ بعد اردو کے ادیبوں نے یہ محسوس کیا کہ کہانی اور کہانی پن کے نہ ہونے کی وجہ سے جدیدیت کا وصف متزلزل ہو رہا ہے۔ اس لیے اردو کے کہانی نویسوں نے چند جدید رجحانات کو اختیار کرنے میں پیش رفت کا مظاہرہ کیا، لیکن بعض لکھنے والوں نے یہ محسوس کیا کہ جب تک قدیم رجحانات سے استفادہ کرتے ہوئے قابل قبول جدید رجحانات کو شعر و ادب میں داخل نہیں کیا جائے گا، ادبی ترقی ممکن نہیں۔ اس طرح یہ بات بھی واضح ہوئی کہ قدیم اور جدید رجحانات میں بہت بڑا فرق ہے۔ اردو کے شعری اور نثری ورثے میں قدیم رجحانات سے استفادہ اور قابل قبول جدید رجحانات کی پذیرائی محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن ایشیائی ممالک کے باشندوں نے اپنے مزاج کے مطابق انہی جدید رجحانات کو اختیار کرنے پر توجہ دی جن سے ان کی فطرت اور فکر کی نمائندگی ہوتی ہے۔ چند قدیم رجحانات میں پہلے سے ہی بہتر ہونے کا ثبوت ملتا ہے، لیکن بہتری کے بجائے اگر بدتری جدید رجحانات کی طرف مائل کر دے تو اس کے منفی اثرات قاری کے ذہن کو چونکا دینے کے ساتھ بے راہ روی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ اس لیے جدیدیت اختیار کرنے کے دوران منفی رویوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مثبت رویہ کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اردو داں طبقہ نے اس انداز کو بھی پسند نہیں کیا۔ آج کے دور کا تقاضا یہی سمجھا جاتا ہے کہ قصہ میں جدید و قدیم کو ختم کر کے اچھے رجحانات کو پروان چڑھایا جائے تاکہ قدیم رجحانات سے بھی استفادہ کیا جا سکے اور جدید رجحانات کے منفی رویوں کو نظر انداز کر کے مثبت رویوں کو شعر و ادب میں جگہ دی جائے۔ اردو افسانے میں ان عوامل کا شامل ہونا بھی ضروری ہے، تبھی قدیم اور جدید رجحانات کا اتصال ممکن ہے۔ جدید اور عصری رجحانات کے مماثلات ہر دور میں پیش آمدہ معاملات جدید قرار پاتے ہیں اور کسی گزرے ہوئے زمانے میں درپیش واقعات اور حالات قدامت کی وجہ سے قدیم کہلاتے ہیں۔ عصری رجحانات میں اپنے زمانے کا اثر شامل ہونا ضروری ہے۔ ساری دنیا میں یورپی اختراعات، یورپی ایجادات، نئی نئی دریافتیں اور انسان کو بے شمار جسمانی سہولتوں کی فراہمی کے نتیجے میں عصری رجحانات کا طویل سلسلہ جاری ہوا۔ جدید عصری رجحانات میں کیا مماثلت ہے اور اس میں کیا غیر مماثلت ہو سکتی ہے، اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ عصری رجحانات لازمی ہے کہ انسان کو ترقی یافتہ بنانے کی دلیل بنتے ہیں۔ ان عصری رجحانات کی وجہ سے صرف انسان کی عملی زندگی میں ہی تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی ہے، بلکہ رہن سہن اور اٹھنے بیٹھنے اور پہناوے کے طریقے بھی ہر روز نئے تقاضوں سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ ان عصری رجحانات میں انسان اور انسانیت کی بقا پوشیدہ ہے۔ جدید رجحانات ہی انسان کی فکر اور عقل کو متاثر کرنے میں شامل ہیں۔ عصری رجحانات کا تعلق زمانے کے اس رد و بدل سے ہے جس میں انسان اپنی زندگی کو تغیر و تبدل سے خوشگوار بنا رہا ہے۔ آج کے زمانے میں کوئی بھی انسان لکڑی کے چولہے پر کھانا پکانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ عصری رجحانات کا پروردہ ہو چکا ہے۔ گیس سلنڈر اس کی ضرورت بن چکا ہے۔ اسی طرح اگر بات کرنا ہو تو قدیم وسیلہ فون کے بجائے سیل سے بات کرنے کا موقع قدیم طریقہ میں عصری رجحانات کا لمبردار قرار پا چکا ہے۔ عصری رجحانات کے اثرات انسان کی زندگی، اس کے طرز عمل اور اس کے احساسات پر مرتسم ہونے لگے ہیں۔ جدید رجحانات یورپی مفکرین کے افکار کی دین ہیں جو انسان کی فکر کو متاثر کرتے ہیں۔ بلا شبہ یورپ کی دنیا سے جدید افکار نئی اپج کے ساتھ ہندوستانی ادبیات میں داخل ہوئے۔ اس طرح جدید عصری رجحانات کے توسط سے اردو افسانہ اپنی فطرت سے قریب تر ہونے لگا، جس سے معاشرتی ماحول میں نئے رجحان اور جدید سوچ کی وجہ سے افکار کو جلا ملی۔ اس کے بجائے یونان، مصر، روم، عرب اور ایران سے ہندوستان میں رواج پانے والے رجحانات کو روایتی رجحان کا موقف حاصل ہو گیا۔ جدید افسانے کی تاریخ۔ اردو میں لفظ جدید کا استعمال
انگریزی زبان کے لفظ ماڈرن سے ماخوذ ہے۔ جدید کا مطلب ہی کسی زمانے کی نئی ذہنی اپج اور جدت سے لیا جائے جو ساری ملکوں کی قوموں کے انسانوں کو بیک وقت متاثر کرتا ہو۔ اردو میں ترقی پسند تحریک کے زیر اثر جس افسانے کی داغ بیل پڑی اسے ترقی پسند افسانہ کہا گیا، جس کے بعد افسانے کی جو نئی جہت اردو میں عام ہوئی اسے نیا افسانہ کہا جاتا ہے۔ وقار عظیم کی ترکیب نیا افسانہ سے ہی اردو میں جدید افسانے کا آغاز ہوتا ہے۔ جدید کے لیے ماڈرن اور جدیدیت کے لیے ماڈرنزم کی اصطلاحات ساری دنیا میں اس وقت عام ہوئیں، جبکہ 20ویں صدی کی چھٹی دہائی کے بعد عالمی منظرنامے میں بہت بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ عالمی سطح پر دوسری جنگ عظیم کے بعد عام طور پر انسان میں مایوسی، تنہائی اور بے یقینی کا رجحان فروغ پانے لگا۔ جنگ کے اثرات کا نتیجہ یہ تھا کہ دنیا کے انسان اپنے مستقبل پر شک و شبہ کی گنجائش پیدا کرنے لگے اور شک و شبہ کی پرچھائیاں اتنی بڑھنے لگیں کہ انسان خوف اور دہشت کے ماحول سے دوچار ہونے لگا۔ ان حالات کا اثر انسان کی نفسیات پر پڑنا لازمی تھا۔ یورپی ممالک سے وابستہ مفکرین کے خیالات کو اپنی تحریروں میں جگہ دیتے ہوئے ایشیائی ممالک کے اہل قلم حضرات نے بھی افسانے کی نئی جہت کو قبول کیا جو جدید افسانے کی بنیاد قرار پاتی ہے۔ اس طرح اردو دنیا میں 1960 کے بعد جدید اردو افسانے کی بنیاد مستحکم ہو گئی اور اس کے توسط سے ادبی دنیا میں افسانے کے ایک نئے انداز کو قبول کیا جانے لگا۔ اس جدید انداز کے افسانے میں مسائل اور فکر و فلسفہ کی گونج شامل ہونے کی وجہ سے جدید افسانے کے نام سے شناخت ہوئی۔ جدید اردو افسانہ نگار ماڈرنزم یا جدیدیت کا ماڈرنٹی یا جدیدیت پسندی بلا شبہ جدید افسانے کی ضرورت بن گئی۔ نئے تصورات ہی جدیدیت کی پہچان ہیں۔ مختلف تخلیق کاروں نے افسانوی روایتی تاریخ کے مطابق حسن و عشق کی باتوں کو پیش کرنے کے بجائے تخلیقی حیثیت کا استعمال کیا، جس سے رومانیت پسندی بہت عام ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد روایت شکنی، مذہب بیزاری، اخلاقی اقدار کی پامالی، جنسی ہوس، حیوانی جذبات کا ارتکاب، شدت پسندی اور بے راہ روی جیسے معاملات افسانوی ادب میں عصری مزاج اور ماحول کے نمائندہ موضوعات قرار پائے۔ اسی ماحول کی عکاسی سے جدید افسانے کی دنیا آباد ہے۔ اردو میں اس قسم کے جدید افسانے لکھنے والوں کا گروہ نہ صرف 1960 کے بعد پیدا ہوا بلکہ انہوں نے اپنی افسانوی حقیقت میں عصری مسائل اور جنسی مسائل اور سماجی نابرابری کے علاوہ دولت کی غیر مساویانہ تقسیم کے علاوہ سیاسی بے راہ روی اور زندگی کی ذاتی اور نجی مسائل کو افسانے میں شامل کر لیا۔ ایسے جدید اردو افسانہ نگاروں کی قطار میں انتظار حسین کا نام پیش نظر آتا ہے۔ انتظار حسین کے بعد دوسرے اہم جدید افسانہ نگار انور سجاد قرار پائے۔ انور سجاد کے بعد خاص طور پر اردو کے اہم جدید افسانہ نگاروں میں بلراج مینرا کا شمار ہوتا ہے، جس کے بعد احمد ہمیش اور سریندر پرکاش ایسے نام ہیں جنہوں نے افسانوں میں فرد کی داخلی اور خارجی شکست و ریخت کو پیش کرنے کے میں کامیابی حاصل کی اور عدم تحفظ کے احساس کو نمایاں کیا اور افسانہ میں انفرادیت کے جذبے کی نمائندگی کی۔ افسانے کے ذریعے اپنی شناخت کا مسئلہ اور شعور اور لاشعور کی سرکشی کی مؤثر نمائندگی کی طرف توجہ دی گئی۔ اس طرح بے شمار نئے موضوعات تخلیقی اساس پر جدید افسانے میں شامل ہو گئے۔ اردو کے چند اہم جدید افسانے۔ تسلیم شدہ حقیقت یہی ہے کہ 1960 کے بعد عالمی تناظر میں سیاسی، معاشی، معاشرتی اور انسانی شناخت کے مسئلہ کو بنیاد بنا کر شعور اور لاشعور کے معاملات اور مسائل کی نمائندگی کی گئی تو جدید افسانے کی بنیاد مستحکم ہوئی۔ ایسے جدید افسانہ نگاروں کے نام بھی بیان کیے جا چکے ہیں جنہوں نے اپنے افسانوں کے ذریعے جدید رنگ، ڈھنگ
مزاج اور ماحول کو افسانوی نثر کا وسیلہ بنایا۔ ایسے افسانوں کی فہرست میں انتظار حسین کے افسانوں آخری آدمی اور زرد کتا ان کو پیش کیا جا سکتا ہے، جو جدید افسانہ نگاری کی بنیاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ انور سجاد کے افسانے استعارے، سنڈریلا، غار اور نقش سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے عصری حیثیت اور جدیدیت کے نکات کو افسانے میں شامل کر کے انسانی بے چینی کی مؤثر نمائندگی انجام دی۔ بلراج مہندرا کے افسانے میں کمپوزیشن کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔